بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا اور اس شخص کو آپ سے بدگمانی ہو گئی۔ وہ جہاں بھی کھڑا ہوتا آپ کی بدگمانیاں کرتا، چیم گوئیاں کرتا اور تان و تشنیع کرتا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب کوئی آپ پر تان و تشنیع یا چیم گوئیاں یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرے تو پریشان نہیں ہونا۔ یہ تو بڑے بڑے اولیاء پر، صحابہ کرام پر لوگوں نے تان و تشنیع کیا، نعوذ باللہ کائنات کے امام سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہاں تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ خیر، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانے میں جب اس شخص کو چیم گوئیاں کرنے کی عادت پڑ گئی، لوگوں نے تنگ ہو کر کہا یار ایسی باتیں نہ کیا کر، وہ ہمارے امام ہیں، بزرگ ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تمہارے لیے ولی ہوں گے، میں ان کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا یار مہربانی کر، ایسے باتیں نہ کیا کر۔ اس نے کہا اچھا میں ایک دن ان کو موقع پر پکڑوں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیسے اللہ کے ولی ہیں۔ جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھانے کے بعد باقی سنتے ادا کرتے نہیں، بقیہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ کیونکہ بدگمان ہو چکا تھا۔ جب انسان بدگمان ہو جائے تو طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس شخص نے بھی جب طرح طرح کی باتیں کی، اب ثبوت کے لیے یہ آیا جمعہ کی نماز پڑھنے۔ جب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نماز پڑھا لی نا، آپ مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ مسجد سے باہر گئے تو یہ شخص بھی آپ کا پیچھا کرنے کے لیے پیچھے پیچھے کہ دیکھتا ہوں کہ امام صاحب کہاں جاتے ہیں اور آج ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ باہر نکلے، ایک دکان پر تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں سے کچھ کباب لیے اور روٹی لی۔ یہ شخص بھی ساتھ تھا، پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا اب پتہ لگ گیا ہے کہ یہ نماز بقیہ پڑھتا کیوں نہیں ہے، اس کو بھوک نے ستایا اور یہ صرف کھانے کی وجہ سے اس نے اللہ کی نماز کو ترک کر دیا۔ جب یہ کھانا اب کھائے گا نا، میں رنگے ہاتھوں پکڑ کر لوگوں کو بتا دوں گا کہ جس امام کی تم اتنی عزت کرتے ہو، اتنے نعرے لگاتے ہو، اتنا مقام دیتے ہو، وہ ایک کھانے کی وجہ سے نماز ادا نہیں کرتا۔ یہ شخص سوچ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی دکان سے کباب وغیرہ لے کے آگے چلے اور چلتے چلتے آپ جنگل میں تشریف لے گئے۔ یہ شخص بھی پیچھے پیچھے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں کیونکہ بدگمان ہو چکا تھا، میں جب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے پیچھے جنگل میں گیا، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگل میں اس لیے آیا ہے کہ کھانا چھپا کر کھایا جائے، تاکہ کوئی بندہ دیکھے نہ، کسی بندے کو بھنک بھی نہ لگے اور میں چھپ کر کھانا کھا لوں، تو لہذا یہ اس وجہ سے جنگل میں گیا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جنگل میں گئے، یہ بھی ساتھ جنگل میں چلا گیا۔ آپ جنگل میں چلتے چلتے آگے گئے، ایک مکان چھوٹا سا آیا، ایک چھوٹی سی کٹیا آئی، آپ اس کے اندر تشریف لے گئے۔ اس شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہ اتنا بڑا امام ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی عزت خراب ہونے کی فکر ہے، اس وجہ سے یہ اب جنگل میں بھی اتنا خیال کر رہا ہے کہ یہاں اس چھوٹے سے مکان میں چھپ کر کھانا کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے اس مکان کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اب سوراخ سے دیکھتا ہوں، اندر جھانکتا ہوں، جب یہ کھانا کھانے لگے گا میں موقع پر واویلا کرنا شروع کر دوں گا، شور مچانا شروع کر دوں گا اور اسے موقع پر پکڑ کر لوگوں کو بتا دوں گا کہ جس کا تم اتنا مقام بیان کرتے ہو، جس کی تم اتنی عزت بیان کرتے ہو، وہ تو جمعہ کی بقیہ نماز اس وجہ سے صرف چھوڑ دیتا ہے کہ اس نے کھانا کھانا ہوتا ہے، صرف کھانے کی وجہ سے اللہ کی عبادت کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہاں تک تو میں یہ سوچتا رہا، جب اندر نگاہ دوڑائی تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میرے سوچنے کا خیال ہی بدل گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ اندر بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے تو ضرور، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بزرگ تشریف فرما ہے اور وہ چلنے سے قاصر ہیں، اٹھ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جا کر پہلے اس کے ہاتھ دھلائے، پھر اس کا منہ دھلایا، پھر اس کو کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلا رہے ہیں نا تو وہ شخص کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ رو کر کہہ رہا ہے بشر حافی
مجھے تو اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، یار دوست سارے ہی چھوڑ گئے ہیں، آرام کے ساتھی کیا کیا تھے، جب وقت پڑا تو کوئی نہیں، سب دوست ہیں دنیا میں مطلب کے، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ اس نے کہا بشر حافی جب وقت پڑا تو دوست بھی کنارہ کشی کر گئے، 14 سال ہو گئے تو روزانہ آتا ہے اور مجھے کھانا کھلا کر جاتا ہے، اب تو بھی پیچھے ہٹ جا، اب تو بس کر دے، تھک جا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخص کہتا ہے جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ بھی زار و قطار رونا شروع ہو گئے، اور رو کے کہتے ہیں بابا کیا تو سمجھتا ہے کہ یہ جو مقام، یہ شان جو مجھے ملا ہے، یہ میری نمازوں کا کمال ہے، یہ میرے روزوں کا کمال ہے، یہ میری تسبیحات کا کمال ہے؟ نہیں نہیں بابا، میں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہوں، اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں میرا پیار پیدا کر دیا ہے۔ آج جو میں بازار سے گزرتا ہوں، جانور بھی بازار میں پیشاب نہیں کرتے، گند نہیں پھیلاتے کہ یہاں سے بشر حافی نے گزرنا ہے، اس کی وجہ اس مقام کی یہ نہیں ہے کہ یہ میری نمازوں، روزوں اور عبادتوں کا کمال ہے، نہیں نہیں بابا، میں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہوں، اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں میرا پیار پیدا کر دیا ہے۔ یار جب ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں تو اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی بندے کے لیے پیار پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مخلوق سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی عبادت اپنی جگہ پہ، پیسے دے کر ثواب حاصل کرنا اپنی جگہ پہ، پیسے دے کر صدقہ کرنا اپنی جگہ پہ، فرمایا جب تم اللہ کے بندوں سے پیار سے ملو، مسکرا کے ملو گے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی مسکرا کے ملنے کا بھی صدقہ تک کا ثواب عطا فرمائے گا، جتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، فرمایا اگر تم اللہ کے بندوں سے مسکرا کر ملو گے نا تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے بندوں سے ہمیشہ پیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔